مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی بزم کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ کافی دیر سے حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضور کے ذکر کی خاطر اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ میں نے بھی وقت کے اعتبار سے اختصار سے حضور کی شان کو آپ کے آگے جتنی دیر میں بیان کروں آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ حضور علیہ السلام کی شانوں کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ بیان فرمایا۔ مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا۔ کسی نے ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے سوال کیا، کہا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے، ذرا حضور کی شان تو بیان کیجئے، ذرا حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ بالخصوص حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں تو صحیح۔ ام المؤمنین نے پوچھا، ہے شخص کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جا قرآن پڑھ لے، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ واقعتاً یہی حقیقت ہے، واقعتاً یہی حقیقت ہے کہ الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قرآن جا بجا میرے مصطفیٰ کی ثنا کرتا نظر آئے گا۔ یہی توجہ ہے کہ مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر منحت رسول اللہ۔ قرآن میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے، سارے قرآن میں میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے۔ تو آپ مختلف آیات سے قرآن میں حضور کی شان کو سنتے رہتے ہوں گے۔ آج میں نے قرآن میں حضور علیہ السلام کی جو شانوں کا بیان ہے، میں نے حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے آیہ توحید کا انتخاب کیا ہے۔ آیہ توحید کے آغاز کا انتخاب کیا ہے میں نے شان مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے، شان مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے۔ ایسا ہی نہیں جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، جبریل نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کو کتنا اونچا ذکر کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو کتنا اونچا کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل بیان کرو۔ کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے جاؤ میرے حبیب کو بتا دو میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر لیا ہے، کرنے والا ذکر مصطفیٰ کرے گا، نامہ اعمال میں ذکر مصطفیٰ بھی مرتب ہوگا اور ذکر خدا بھی مرتب ہوگا۔ میں نے کہا کہ بھی میں نے بیان کرنا ہے، میرے سے کسی نے کہا کہ نہیں ہم بیان آپ کا نہیں سنتے، آپ فقط شان مصطفیٰ بیان کرتے ہو۔ میں نے کہا بھی ہم پورا قرآن پڑھے ہیں، آپ بتاؤ جو کہو گے اس آیت پہ بیان کر دیں گے۔ دل پذیر صاحب انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف خالص توحید کی آیت پہ بیان سنیں گے آج۔ میں نے کہا کس آیت پہ بیان سنیں گے؟ میں نے کہا توحید الحمدللہ جو ہم بیان کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ الحمدللہ خانقاہوں سے پہلا بیان درس توحید کا آتا ہے، خانقاہوں سے پہلا عقیدہ درس توحید کا دیا جاتا ہے۔ جو شرک کا رد خانقاہوں نے کیا، بھائی تم آج آئے ہو 70-90 لاکھ کو کلمہ کسی اور نہیں معین الدین چشتی نے پڑھایا ہے۔ ہاں اس ریجن میں کوئی نبی نہیں تشریف لائے، اس ریجن میں اگر دین لائے ہیں تو سیدنا غوث اعظم لے کے آئے ہیں، اس ریجن میں اگر دین لائے ہیں تو داتا علی حجویری لے کے آئے ہیں، اس ریجن میں اگر دین لے کے آئے ہیں تو بابا فرید لے کے آئے ہیں، اس ریجن میں اگر دین کو بیان کیا ہے تو میرے پیر مجدد الفسانی نے کیا ہے، اس ریجن میں اگر دین لایا ہے تو میرا شیخ باقی باللہ لایا ہے، اس ریجن میں اگر دین لایا ہے تو خواجہ عبدالکریم لایا ہے، اس دین میں اس ریجن میں اگر بتوں کو پوجنے والوں کو اللہ کو سجدے کرنا سکھایا ہے تو اللہ کے ولیوں نے سکھایا ہے۔ بے شک والے ہیں میں نے اللہ سے مانگوں گا، میں نہیں وسیلہ مانگتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی مانگو جاؤ، لیکن ہمیں بھی بتاؤ کہاں سے مانگو گے؟ میں نے کہا اللہ نے کبھی تم سے ڈائریکٹ بات کی کیا؟ کہتا نہیں کی۔ میں نے کہا تم تو کہتے ہو اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، کیا اللہ نے تمہارے دادا جان سے کہا تھا؟ کہا نہیں اللہ نے نبی سے کہا، نبی نے ہم کو بتایا۔ تو میں نے کہا جب اللہ نبی کے ذریعے کے بغیر تجھ سے بات نہیں کرتا تو تو بنتا ہو کہ نبی ماں شجرہ بینہم، میرا حبیب مجھے تیرا رب ہونے
کی قسم ہے. محبت کا انداز تو دیکھو. ویسے وہ عالمین کا رب ہے. ہمارا رب کون ہے؟ بولو کون ہے ہمارا رب؟ آپ کو نہیں پتا کون ہے ہمارا رب؟ اپنے رب کا نام لو. کون ہے ہمارا رب؟ تمہیں جس کو نہیں پتا وہ خاموش رہے. بلکہ اونچی آواز میں بولو اللہ ہمارا رب کون ہے؟ تمام نبی رسولوں کا رب کون ہے؟ تمام فرشتوں کا رب کون ہے؟ تمام عالمین کا رب کون ہے؟ سارے جہانوں کا رب کون ہے؟ سارے جہان کہتے ہیں وہ ہمارا رب ہے، لیکن وہ کہتا ہے فلا و رب کو. سنے میں تیرا رب ہے، تیرا رب ہونے کی قسم ہے. فلا و رب کا سوڑے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. کہا یا اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا مجھے عالم کا رب ہونے کی قسم ہے. کہا عالم تمہیں جتنے چاہوں کل کہہ کے بنا دوں، لیکن رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہیں ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے چشم و خیال میں نہ دکانے آئینہ سا. یا اللہ تو یہ کہنا ہمارا رب ہونے کی قسم. اللہ کہتا ہے تم جیسے میں نے کئی بنائے اور کئی بنتے رہیں گے. یا اللہ تجھے عالم کا رب ہونے کی قسم ہے. اللہ کہتا ہے عالم جیسے تو میں نے کئی عالمین بنائے ہیں، لیکن ایک ایسا بنایا ہے جس جیسا نہ کوئی پہلے بنایا نہ کوئی بعد میں بناؤں گا. وہ فاطمہ کا بابا ہے. فلا و رب کا سوڑیا تیرا رب ہونے کی قسم. میرے سے کسی نے کہا لوگوں نے خاکے بنا دیے، بدبختوں نے مصطفیٰ کی ذات کے خاکے بنائے. میں نے کہا انہوں نے خاکے اپنے باپ کے بنائے ہوں گے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اور نہیں ایسا دوسرا آئینہ. اور قدرت تمہارا قلم کیا حیثیت رکھتا ہے، نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ. سبحان اللہ. عرش میں نہیں بن سکتا تو فرش والے کیا کرو گے؟ سبحان اللہ. فرش والے آپ کی شوکت کا علو کیا ہے؟ میں پڑھ دوں. کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، کچھ پیامی محض ان کو خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے یہ کتنا جانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے یہ کتنا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے یہ کتنا جانے. یہ فرش والے آپ کی شاکت کا علوم کیا جانے. فرش والے یہ فرش والے آپ کی شاکت کا علوم کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا. شاخ کا مرکز ہے میرا حرف بری، ممبر وعظ پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب. یہ عقیدہ ہے میرا اللہ کرے مجھ کو نصیب. ارے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب و محب میں یہ نہیں ہوتا یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے. محبوب و محب میں یہ ہوتا ہے جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. بسم اللہ. ہمارے شیخ فرما رہے ہیں وہ شعر پڑھو. میں نے خدا کی قسم یہ شعر اپنے بیٹے، چھوٹا بیٹا ہے میرا، غالباً 2 سال سے کچھ زیادہ ہے اس کی عمر، اس کو میں نے یہ شعر پڑھتے ہوئے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں رہے. میں نے کہا بیٹا واقعہ تو خاندانی کتا ہے رسول اللہ کے دربار میں.
کئی پشتوں سے حضرت لوگ اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرا یہ نسب ہے, کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں, کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں. میں نے کہا ہماری بھی شان سنو, ہم رسول اللہ کے خاندانی کتے ہیں. کیونکہ کئی پشتوں سے خواجہ عبد الکریم, خواجہ عبد الرحمن, خواجہ حبیب الرحمن, کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. اس میں طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال. اب خدا را میرے آقا ہمیں در سے نہ ٹال. آپ کے ٹکڑا پہ پلے غیر کے ٹھاکر پہ نہ ڈال. آپ کے ٹکڑا پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ قل هو اللہ احد. حبیب آپ فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اچھا, اب اگر آپ سوال کریں کہ بھائی آخر کیا وجہ تھی, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ عنوان آیت توحید ہے, آیت توحید ہے, آیت توحید میں عنوان توحید سے پہلے عنوان رسالت کا ذکر ہو رہا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سوچ سکتے ہو کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ توحید کا ٹاپک ہے, توحید کے ٹاپک پہ آیت ہے, اور اس ٹاپک سے پہلے رسالت کا ٹاپک ذکر ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھنا, جب بھی کسی چیز کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے نا, تو آپ کا ذہن حواس خمسہ سے سوال کرتا ہے. اگر حواس خمسہ اس بات کا ادراک کر سکے, احاطہ کر سکے, تو وہ بات آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے. اگر حواس خمسہ جواب دے جائیں تو سمجھ جاؤ یہ انسانی سمجھ سے اوپر کی بات ہے, یہ انسانی سمجھ سے اوپر کی بات ہے. سب سے پہلے آپ کا ذہن سوال کرتا ہے زبان سے, کبھی چکھا, زبان بتاتی ہے کہ چکھا یا نہیں چکھا. آنکھ سے پوچھتا ہے کبھی دیکھا, آنکھ بتاتی ہے کبھی دیکھا یا نہیں دیکھا. کان سے پوچھتا ہے کبھی سنا, کان بتاتے ہیں کبھی سنا یا نہیں سنا. ناک سے پوچھتا ہے کبھی سونگا, ناک بتاتی ہے کہ سونگا یا نہیں سونگا. ہاتھ سے پوچھتا ہے کہ چھوا, ہاتھ بتاتا ہے کہ چھوا یا نہیں چھوا. یہ حواس خمسہ ہیں, 5 سینسز کہیں گے, حواس خمسہ. اگر حواس خمسہ کسی بات کو سمجھ پائے تو وہ بات انسانی سمجھ میں آتی ہے. اگر حواس خمسہ جواب دے جائیں تو وہ بات انسان سمجھ سے اوپر ہے. جب انسان کے آگے اللہ کا نام لیا جائے نا, حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں. زبان کہتی ہے کبھی چکھا نہیں, آنکھ کہتی ہے کبھی دیکھا نہیں, کان کہتے ہیں کبھی اس کو براہ راست سنا نہیں, ناک کہتی ہے کبھی سونگا نہیں, ہاتھ کہتے ہیں کبھی چکھا نہیں. انسان کہے یا اللہ ہم نے تجھ میں ایمان لانا ہے. حواس خمسہ تو ہر انسان کا جواب دے چکے ہیں, کوئی تجھے اس طرح حواس خمسہ کے ذریعے نہیں پہچان پا رہا. یا اللہ تجھ میں ایمان لائے تو کیسے لائے؟ کہا آیت توحید پڑھو. ہم نے آیت توحید میں عنوان توحید سے پہلے عنوان رسالت کو بیان کیا ہے. ہمیں نہیں دیکھ سکتے تو مصطفیٰ کو دیکھ لو. دیکھو جس کا بندہ ایسا ہے وہ خالق کیسا ہے. ایسا ہے وہ خالق کیسا ہوگا. وہ ضیاء نور قدیم ہے, وہ دلیل رب کریم ہے, وہ جہاں بھی جلوہ نما ہوئے تو نمایاں شان خدا. اب رسول اللہ کو ماننا ہے, رسول اللہ کو ماننا ہے. اب رسول اللہ کو خالی جاننے سے بات نہیں بنے گی, صرف رسول اللہ کو جاننے سے کہانی نہیں بننی, رسول اللہ کو ماننا ہوگا. اور ماننا کیسے ہوگا؟ اگر صرف جاننے سے بات بنتی تو مسند کتب میں ابو جہل کا یہ قول موجود ہے. ابو جہل کہتا تھا میں جانتا ہوں یہ نبی ہے لیکن مانوں گا نہیں, کیونکہ ان میں جو صفات ہیں وہ غیر نبی میں ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی غیر نبی میں وہ صفات ہے. توجہ کریں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں, اشارہ کریں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے, اشارہ کریں تو سورج مڑ آتا ہے, مردے کو آواز مارے مردہ زندہ ہو جاتا ہے, اندھے کی آنکھوں پہ تھوک لگائیں اندھا دیکھنے لگ پڑتا ہے, گونگا سے بات کریں گونگا جواب دیتا ہے, خوش تھنوں والی بکری پہ ہاتھ
ہاتھ پھیرے اس میں دودھ آ جاتا ہے. دلائل النبوہ کی حدیث کے مطابق بکریوں کے ہڈیوں کا جمع کریں تو اس میں سے بکرا آ جاتا ہے. بخاری کی حدیث کے مطابق 4 بندوں کے کھانے میں تھوکے 1000 بندہ وہ کھانا کھاتے ہیں. مردے کو آواز مارے مردہ اٹھ جاتا ہے. ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ مسلم کے مطابق سدرۃ المنتہا سے آگے جنت میں پہنچتا ہے. اوپر جائیں تو سدرہ پہ جاتے ہیں, نیچے آئیں تو مدینے میں آتے ہیں. بیٹھے مدینے ہیں, بخاری کے مطابق ادھر شام کی خبریں دیتے ہیں. جو ہو گیا وہ بتاتے ہیں, جو ہو رہا ہے وہ بتاتے ہیں, جو ہونا ہے وہ بتاتے ہیں. یہ نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. جاننے سے بات نہیں بنے گی. یعنی تقریریں سن کے امپریس نہ ہوتا ہے کرو کہ دیکھو یہ سب ان کو بھی پتا ہے نا. خالی جاننے سے بات نہیں بننی. اگر خالی جاننے سے بات بنتی تو یہ سب کچھ ابو جہل بھی جانتا تھا. سمجھ رہے ہو یا اوپر سے باہر جا رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو نا. خالی جاننے سے بات نہیں بنے گی, مصطفیٰ کو ماننا ہوگا. ان کے صدقے سے پڑھانا کسی غیر سے کہاں ہے. ان کا شیدا ہوں مجھے کیا حرم و دہر سے کام. ان کے صدقے سے پڑھانا کسی غیر سے کام. انہیں چالا انہیں بالا نہ رکھا غیر سے کام. اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس میں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. یہ جو حضرت یہ ہے, صرف رسول کو جاننا نہیں ہے, رسول کو ماننا ہے. اب ماننا کیسے ہے؟ اللہ نے یہ فیصلہ کسی مولوی پہ نہیں چھوڑا. اللہ نے یہ فیصلہ کسی پیر پہ نہیں چھوڑا. اللہ نے یہ فیصلہ کسی اسکالر پہ نہیں چھوڑا. اللہ نے یہ فیصلہ کسی مفسر یا محدث پہ بھی نہیں چھوڑا. اللہ نے کہا حبیب میرا ہے, میں بتاؤں گا کیسے ماننا ہے. یہ نہیں کہ جس کا جتنا دل کرے وہ اتنا مان لے. یہ نہیں کہ جس کو جتنی سمجھ آئے تو اتنا مان لے. چاہے تو کہے جسٹ لائک اس, ہماری طرح کا عام بشر ہے. چاہے تو کہے کہ صرف پیغام دینے کے لیے ایک قاصد ہے. کہا نہیں حبیب میرا ہے تو بتاؤں گا میں کیسے ماننا ہے. بتا پھر تیرے حبیب کو کیسے مانے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 پڑھو. اللہ کریم حضور علیہ السلام کے صحابہ کو مخاطب کرتا ہے اور فرماتا ہے اگر وہ ایمان لائیں میرے حبیب پر اس طرح جس طرح اے میرے حبیب کے صحابہ تم ایمان لائے تو ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو. اللہ نے واضح کر دیا رسول اللہ پہ ایمان رکھنا ہے تو کیسا رکھنا ہے جیسے صحابہ کا ایمان تھا. کیسے ایمان رکھنا ہے جیسے صحابہ کا ایمان تھا. اللہ نے فرما دیا ہدایت یافتہ ہو گئے تو تب ہو گئے جب رسول پہ ویسا ایمان رکھو گے جیسا صحابہ کا ایمان تھا. اچھا اب آج جو ترمذی میں موجود ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, لیکن حضور نے فرمایا ان میں سے ملتن واحدہ, صرف ایک جماعت ہوگی جو حق پہ ہوگی, صرف ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی, صرف ایک جماعت ہوگی جو اہل حق کی جماعت ہوگی. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ, ایک ملت, فرقہ نہیں ملت, ایک جماعت, وہ کون سی ہوگی جو جنتی ہوگی, جو حق پہ ہوگی؟ حضور نے فرمایا صحابہ جو میرے اور تمہارے رستے پہ ہوں گے, یعنی صحابہ جن کا وہ عقیدہ ہوگا جو تمہارا عقیدہ ہے. آج قرب قیامت ہے, بہت سے فرقے ہمیں نظر آتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں باقی سب جہنمی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے, ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, ہم کسی کو جہنمی نہیں کہتے, ہم کسی پہ جو ہے وہ تکفیر نہیں کرتے. ہم فرقہ واریت اور اس تکفیر مسلم کے قائل ہی نہیں ہیں. لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا تو ہمارا حق ہے, اپنا عقیدہ بیان کرنا تو ہمارا حق ہے. ہم تو پوری دنیا میں جاتے ہیں, حضرت بیٹھے ہیں, اللہ نے ان کو وہاں بڑی عزت دی ہے. ہم انگلینڈ میں جاتے ہیں, امریکہ میں جائیں, دنیا کے جس کونے میں جائیں, ہم وہاں جا کے, حضرت بھی بیٹھے ہیں, ہم وہاں جا بیرسٹر ہیں وہاں پر, ہم وہاں جا کے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمارے نبی نے تو غیر مسلموں سے بھی احترام سے بات کرنے کا درس دیا ہے, ہمارے نبی نے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی نفرت کا درس نہیں دیا, ہمارے نبی نے تو غیر مسلموں سے بھی حسن اخلاق کا درس دیا ہے. تم آج انٹرفیتھ کی بات کر رہے ہو, میرے نبی نے 1400 سال پہلے انٹرفیتھ کا درس دیا ہے. تم آج کہہ رہے ہو انٹیگریشن بٹوین فیتھ, میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات کی ہے. تم آج جو باتیں کر رہے ہو, میرا نبی تو 1400 سال پہلے یہ کہہ کے فرما چکے. لیکن اپنا عقیدہ تو بیان کرنا ہے. اب
قرب قیامت ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم حق پہ ہیں باقی سارے جہنمی ہیں. میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں حق پہ کون ہے یہ تو قرآن نے بتا دیا. قرآن نے کہا حق پہ وہ ہے جو رسول کو ایسے مانتا ہے جیسے صحابہ نے مانا. اور حضور نے بھی فرما دیا 73 فرقوں میں سے ایک ہوگی, اور وہ کون سی ہوگی جس کا عقیدہ وہ ہوگا جو صحابہ کا عقیدہ ہے. میں نے کہا ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. اگر صحابہ کے عقیدے میں تم ہو تو تم سچے, اگر ہم ہیں تو ہم سچے. میں نے کہا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ کہا بھئی نماز میں مصطفیٰ کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ہمارا خیال یہ ہے, آپ یہ کہتے ہو خیال آئے تو نماز ٹوٹتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں نماز سے خیال مصطفیٰ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نماز سے خیال مصطفیٰ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہمارا خیال ہے نماز میں مصطفیٰ کا خیال آئے تو نماز ٹوٹتی ہے. میں نے کہا ہمارا خیال ہے نماز سے خیال مصطفیٰ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اقبال نے مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے ہوش کب تھا سجود کا, آپ کے نقش پا کی تلاش تھی جو چکا رہا میں نماز. انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ سچا. میں نے کہا میرا عقیدہ سچا. لڑائی کرنے لگے. میں نے کہا لڑائی نہیں کرتے, لڑائی کرنا ہماری عادت نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے عقیدہ ویسا رکھو جو صحابہ کا عقیدہ ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. سمجھ آئی؟ بخاری میں حدیث موجود ہے, میرا مصطفیٰ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں, اور سنیے پکا رہو اپنے عقیدے پہ. میرے آقا ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں, لیکن یاد رکھنا کسی پہ گالیاں نہ دیا کرو. یہ گالیاں دینا, جھگڑے کرنا, بلا وجہ کسی کو کافر کہنا, فتوے لگانا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ باتیں وہ کرتا ہے جس کے پاس ایویڈنس نہ ہو. ہمارے پاس ایویڈنس کے لیے قرآن بھی بڑا ہے, حدیث بھی بڑی ہے. جھگڑے ان کو مبارک ہو, ہم تو پیار سے قرآن و حدیث بیان کرتے, لوگوں کو اپنا بناتے جائیں. گالی بندہ دیتا ہی تب ہے جب دلیل ختم ہو جائے. خدا کی قسم زندگی ختم ہو جائے گی, ہماری دلیلیں ختم نہیں ہوں. بخاری میں موجود ہے مصطفیٰ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. آپ تھک گئے, میں بس کر دوں یا اور کیا؟ حضور علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. مجھے پتا ہے آپ تھکے ہیں لیکن باقی کوئی نہیں تھا. حضور علیہ السلام ظہر بیچارہ بچے ہیں, میرے ساتھ رات کو 8-7 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھے. کہاں پر؟ چیچا وطنی میں. پچھلے دنوں بھی مستقل, تو ظاہر ہے مستقل جاگنے کا موقع ہو تو یہ تو ہو ہی جاتا ہے. یہ تو ہم بڑے بڑے فیوز ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کرم میں. لیکن یاد رکھنا یہ عشق مصطفیٰ کی جو تازگی ہے نا, یہ جو تازگی ہے یہ صرف دنیا میں نہیں ہے, قبر میں بھی تازہ رکھے گی. بے شک قبر میں لہرائے گے تحشر جھنڈے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول. قیامت کا دن ملنا ہے بے شک. صلائے نعت نبی پائے گا جس دل خالد. ہم بھاگتے پھر رہے ہیں نا. صلائے نعت نبی پائے گا جس دل خالد, وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. بات میں ختم کرتا ہوں, میں 5-6 منٹ میں بات ختم کر لیتے ہیں. ہمارے شیخ نے 2 اشعار کا حکم فرمایا, میں انہی پہ اختتام کروں گا. آخر حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ دیا انہوں نے؟ کہا خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹتی ہے. اور میں نے کیا کہا؟ خیال مصطفیٰ جائے تو نماز ٹوٹتی ہے. حضور بخاری میں موجود ہے, حضور ظہر پڑھا رہے ہیں, 2 رکعت پڑھا لی اور 2 باقی ہیں. دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو مسلمانوں کو قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو بنا دیا جائے. دل میں خیال آیا. میرے سے کسی نے کہا ہم مصطفیٰ جیسے ہیں. میں نے کہا مصطفیٰ جیسے ہیں, تم ذرا کسی دن مصلی پہ یہ خیال لاؤ نا کہ قبلہ بدل جائے. خیال سے ایمان جا سکتی ہے, اظہار سے جان بھی جا سکتی ہے. مقتدی کہیں گے تینوں اسے قبلے پر تانگ رکھا ہے یا نمازہ پر آگ رکھا ہے, اور مقابلہ اس سے کرتے ہو جس کے ایک خیال سے قبلے بدل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے خیال سے
قبلے بدلے، تم کہو وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دل خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے، دل میں کیا خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے؟ بخاری میں موجود ہے، حضور نے نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، دوران نماز اللہ نے فرمایا حبیب تیری نگاہوں کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تیری نگاہوں کا آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ابھی رائٹ ناؤ اسی حالت میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب جتنے دل کرتا ہے رخ نو موڑ لے اس کو قبلہ بنا دے، ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جہاں آپ کی منشا ہوئی۔ اور کوئی پانی گر جانا، کوئی پانی گر جانا، میرے آقا جتے رخ کر دے کعبہ ادھر پھر جانا، میرے آقا جتے رخ کر دے کعبہ ادھر پھر جانا۔ حضور پہ وحی آئی، ابھی جدھر دل کرتا ہے رخ موڑ لو ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، اب یہ عقیدہ صحابہ کا میں نے بتانا، یہ وہی حضور پہ آئی تھی یا صحابہ پہ آئی تھی؟ وہی حضور پہ آئی تھی۔ کیا صحابہ نے وہی اترتے سنی؟ نہیں۔ کیا صحابہ نے قرآن کا حکم اترتے سنا؟ نہیں۔ کیا صحابہ کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ نہیں۔ بخاری کی پوری حدیث میں مجھے دکھا دو، کیا حضور نے صحابہ کو بتایا کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ نہیں۔ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ میری طرف دیکھ رہا، سارے مجھے دیکھو، صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے قبلہ بدل رہا ہے۔ حضور پر وحی آئی حبیب قبلہ بدل دو، جدھر دل کرتا ہے رخ نو موڑو وہی قبلہ ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضور نے نماز کی حالت میں رخ یہاں سے یہاں کیا، صحابہ کو یہ نہیں پتا قبلہ بدلا ہے، صرف اتنا پتا ہے کہ رسول کا رخ قبلے سے ہٹ کے یہاں ہو گیا۔ صحابہ نے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، صحابہ نے ایک منٹ نہ لگایا، رخ وہاں کر لیا تھا، مصطفیٰ کا چہرہ جا رہا ہے۔ اب صحابہ یہ بھی سمجھ سکتے تھے کہ بھائی ہم نے نماز نیتی ہے، حضور شاید وہاں دیکھ رہے ہوں، ہم تو نماز پڑھتے رہے نہیں، حضور کا چہرہ ادھر ہوا، صحابہ کے چہرے ادھر ہو گئے، حضور کا چہرہ ادھر ہوا، صحابہ کا چہرہ ادھر ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سرخ مصطفیٰ پھر رہا تھا یا صحابہ کی محبتوں کا قبلہ پھر رہا تھا۔ حضور دوسری طرف رک کر کے چل پڑے، صحابہ نماز کی حالت میں رسول کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اور میں نے تصور میں پوچھنا چاہا اور رسول شاید کسی کام سے جا رہے ہو، ابو بکر صدیق آپ کہاں جا رہے ہو، عمر فاروق آپ کہاں جا رہے ہو، آپ تو نماز پوری کرو، وہ کہے گے نہیں، جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف رخ کر کے صحابہ نے نماز پڑھی، دوسری طرف رخ کر کے صحابہ نے حضور نے سجدے کیے، صحابہ نے وہاں رخ کر کے سجدے کیے، اور بیول والا بعد میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے قبلے بنانے کا مقصد یہ تھا، ہم دیکھیں کون رسول کے پیچھے جاتا ہے اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے، یعنی کون رسول کو چھوڑ کے کعبے کے پیچھے لگا رہتا ہے اور کون قبلے کو چھوڑ کے رسول کے پیچھے جاتا ہے۔ ہر صحابی نے ثابت کیا عبادت کا مرکز کعبہ ہے، لیکن ایمان کا مرکز فاطمہ کا بابا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، ایمان کا مرکز سیدہ فاطمہ کا بابا ہے۔ میں بات کو اسی نقطوں پہ ختم کرتا ہوں۔ نماز میں خیال آئے، اور میں نے کہا خیال آئے گا نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ میں کہا اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، انج کر کے انج توڑے دادا جان نے نہیں دسے، یہ میرے مصطفیٰ نے مانگے۔ ایسے کرنا ہے، یہ جبریل نے کر کے نہیں دکھایا، یہ میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے۔ سجدہ ایسے کرنا ہے، یہ کسی اور نے کر کے نہیں دکھایا، یہ میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ نے کہا جس
तरह मैनू कहता है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी काफ ज़मीर से मेरे मुस्तफा को जब तक सलाम अलैका अय्युहन नबी कह के सलाम अलैका करेगा, तेरी नमाज तेरे मुंह पे डालो। सहाबा की नमाज तो थी ख्याल मुस्तफा में। एक और इसमें हदीस सुना दो, सुभान अल्लाह, बुखारी में मौजूद है। मैं कच्ची बातें नहीं करता, ऐवी फलाने ने ये कहा तो फलाने ने ये कहा तो ऐसा ने ये कहा, नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ मेरे खुदा ने ये कहा और मेरे मुस्तफा ने ये कहा। हुजूर दो कबीलों के दरमियान सुलह करा रहे हैं। इस तरह के दो वाक़यात हैं, एक सुना देता हूँ। दोनों बड़े ईमान अफरोज हैं, लेकिन एक सुनाता हूँ, और दोनों बुखारी में है। एक मस्जिद नबी का है, लेकिन मैं सुना रहा हूँ हुजूर दो कबीलों के दरमियान सुलह करा रहे थे। क्या कर रहे थे? सुलह करा रहे थे दो कबीलों के दरमियान। हुजूर वहां मसरूफ है, नमाज का वक्त हो गया। सहाबा ने अफज़लुल बशर बाद अल-अंबिया बित्तहकीक सय्यदना सिद्दीक़ अकबर से कहा, हुजूर नमाज पढ़ा दे। सिद्दीक़ अकबर इमामत करा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, ये बुखारी में मौजूद है। सिद्दीक़ नमाज पढ़ा रहे हैं, इतने में हुजूर आ जाते हैं। उनकी आमद के पयामी थे सबा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते थे कि आप आते हैं। हुजूर आ गए। अब सहाबा ने जान लिया कि मुस्तफा आ गए हैं। अब अल्लाह कुरान में फरमाता है, नमाज पढ़ो तो ऐसी जो गैर, इबादत करो तो ऐसी जो गैर के तसव्वुर से पाक हो। और नमाज सबसे आला इबादत है। नमाज में कोई भी आ जाए तो आपने उसकी तरफ नहीं देखना। मुरीद नमाज पढ़ रहा है, पीर साहब आ जाए, आपने नमाज पढ़नी है, पीर साहब का एहतराम सलाम फेरने के बाद करना है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके वालिद आ जाते हैं, आपने नमाज पढ़नी है। आपका उस्ताद आ जाते हैं, आपने नमाज पढ़नी है। आपका सेठ आ जाता है, आपने नमाज पढ़नी है। कोई भी आ जाता है, आप नमाज नहीं छोड़ सकते। तो अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो तो ऐसी जो गैर के तसव्वुर से पाक हो। लेकिन साहबा बता रहे हैं नमाज टूटती है गैर के तसव्वुर से। मुस्तफा का तसव्वुर गैर का तसव्वुर नहीं, मुस्तफा के ख्याल से ही खुदा का ख्याल मिलता है। नमाज पढ़ रहे हैं सब साहबा, इतने में हुजूर आ जाते हैं। जिस सहाबी को पता चला ना हुजूर आ रहे हैं, बुखारी में मौजूद है, उसने हाथ पे हाथ मारना शुरू कर दिया। आज भी कोई मुहद्दिस या हदीस पढ़ाता है ना तो ऐसे हाथ मार के बताता है। कहते हैं ना जश्न आमद रसूल, नमाज तालियों पे मार दे कोई, ताली नहीं मारी, ताली की किस्म की ताली ये होती है। नमाज की हालत में साहबा हाथों पे हाथ मार, नमाज की हालत में नमाज पढ़ रहे हैं और पूरी जगह घूम रहे हैं। और सिद्दीक को मुतवज्जा कर रहे हैं कि हुजूर आ गए। क्या कह रहे हैं? हुजूर आ गए। हमारे शायद कह रहे हैं, साहबा कह रहे थे हुजूर आ गए। हम कहे ना हुजूर आ गए, लोगों को मरोड़ पड़ता है। हमने कहा तुम्हें यहाँ तकलीफ हो रही है, साहबा तो नमाज में कहते थे हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। सहाबा हाथ पे हाथ मार रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक का मुंह काबे की तरफ है। सहाबा तवज्जो दिला रहे हैं, काबे का काबा आ गया। अब ये भी हदीस में मौजूद है, हुजूर सफेद चीरते आ रहे थे। जो सहाबी रसूलुल्लाह को देखता था रास्ता छोड़ता जाता था, सफेद तोड़ता जाता था, रास्ता छोड़ता जाता था। नमाज नहीं तोड़ता था, सब तोड़ देता था। अच्छा, मैं 1 मिनट खड़ा होकर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मुहद्दिस समझाता है बैठ के समझा ही नहीं सकता। जो हुजूर सिद्दीक अकबर नमाज, ये सिद्दीक अकबर का मुंह काबे की तरफ, उसी तरफ जाओ, ये सिद्दीक अकबर का मुंह काबे की तरफ, समझ आई? ये हदीस में मौजूद है, हुजूर सफेद चीरते पीछे से आ रहे हैं, सहाबा हाथ पे हाथ मार रहे हैं, मुक्तदी सफेद तोड़ चुके हैं, रुख किबले से हट के मुस्तफा की तरफ हो चुके हैं। फिर बुखारी के अल्फाज हैं, इल्तफता रहा रसूल अल्लाह। अबू बकर ने नमाज की हालत में इल्तफता, पीछे मुड़ के देखा, रहा रसूल अल्लाह, देखा रसूल अल्लाह आ रहे हैं। मुझे बताओ, रसूल अल्लाह बिल्कुल पीछे से आ रहे हैं। कोई अगर इतना पीछे मुड़ के देखते तो नजर आता? अगर अबू बकर इतना पीछे मुड़ के देखते तो नजर आता? अगर इतना भी मुड़ के देखते तो नजर आता? नहीं। इसकी तफसीर यही होगी, इल्तफाता,
रहा रसूल अल्लाह। अबू बकर पूरा पीछे मुड़ गए, देखा रसूल अल्लाह आ रहे हैं। अबू बकर मसल्ला हट कर पीछे हो गए, मसल्ला छोड़ कर पीछे हो गए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज टूट गई है, हुजूर ने फरमाया अबू बकर जमात कराते रहो। सिद्दीक अकबर फिर भी पीछे हो गए। रसूल ने नेज़ से नमाज नहीं पढ़ाई, वहीं से पढ़ाना शुरू कर दी जहां से अबू बकर ने छोड़ी थी। मेरे से किसी ने कहा नमाज में रसूल का ख्याल आए नमाज टूट जाती है। मैंने कहा यहाँ सब उलट पुलट हुआ पड़ा है, मुक्तदी ताड़ियां पे मारते हैं, सफेद टूट चुकी है, किबले से रुख हट चुका है। और तो और इमाम का रुख किबले से हट के पीछे हो गया है, इमाम ने मुसल्ला छोड़ दिया है, रसूल का इस्तकबाल हो रहा है, नमाज नहीं टूटी। मैंने कहा अगर कोई और होता अबू बकर भी मुंह फेरते तो अबू बकर की नमाज टूट जाती। यहाँ इसलिए नहीं टूटी क्योंकि आगे खुदा था तो पीछे मुस्तफा था, तो पीछे काबे का काबा था। रसूल ने ये नहीं कहा नमाज टूट गई। आप मेरे इलाके वालों, मैं सवाल करता हूँ, हजारों नमाजें पढ़ी अबू बकर ने, सब कबूल हुई, लेकिन बुखारी की जीलत वो नमाज बनी जिसमें रुख काबे की तरफ। ये जुमला मेरे दिल में अभी मदीने से आया कि हजारों नमाजें पढ़ी होगी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सिद्दीक अकबर की हर नमाज कबूल है, हर सजदा कबूल है। आज सारे पीरों की नमाजें इकट्ठी कर लो, सारे मौलवियों की नमाजें इकट्ठी कर लो, सारे हाजियों के हज इकट्ठे कर लो, अबू बकर के एक सजदे के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन मैं सवाल करता हूँ, अबू बकर ने हजारों नमाजें पढ़ी होगी जिनमें रुख काबे पे था और काबे पे ही सलाम फेरा, एक भी बुखारी में नहीं आई। हाय हाय, बुखारी में नहीं आई, एक भी बुखारी में नहीं आई। अबू बकर ने एक नमाज पढ़ी थी ऐसी जिसमें रुख काबे से हटा के मेरे रसूल की तरफ कर लिया था। इमाम बुखारी ने कहा इस नमाज को तो मैं सुनहरे हरूफ से लिखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ जाओ, जब मरेगा ना मीट नहीं लगेगा, कब्र में जाके सर पकड़ के कहेगा और मैं कितने फिरता रहा। बात तो शुरू भी मुस्तफा पे होती है, खबर भी साहबा किसी दलील की वजह से रसूल को नहीं मानते थे, साहबा दलील को मानते थे तो मेरे रसूल की वजह से। जब हम हुजूर की बात करें, मिलाद मनाया कुरान में कहा है, जलसा सजाया कुरान में कहा है। मैंने कहा मेरा रसूल इल्मे गैब रखता है, कुरान में कहा है। मैंने कहा मेरा रसूल मुख्तार कुल है, कुरान में कहा है। मैंने कहा मेरा रसूल हाजिर और नाजिर है, कुरान में कहा है। ये सब कुछ कुरान में है। बेशक। अभी कहो तो एक एक बात पे आयात सुना दूं तुम्हें। अभी नहीं सुननी तो अहले सुन्नत के किसी मौजू पे भी तकरीर सुनी हो मेरी यूट्यूब पे या नेट पे सर्च कर लेना, घंटों की तकरीरें मौजूद हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, तुम हर बात में मुस्तफा की कहते हो कि मुस्तफा को कुरान से साबित करो, समझ आई? समझ आ रही है? हर बात में कहते हो कि मुस्तफा को कुरान से साबित करो। क्या कहते हैं मुस्तफा को कुरान से? मैं एक जुमला कहूँ आप सुनोगे? अगर ज़ाया करोगे तो मैं कहूँगा ही नहीं। दिल पे लिखोगे, दिल से सुनोगे, दिल में उतारोगे, कह दूं। वो कहते हैं कुरान से मुस्तफा को साबित करो। मैं आराम से कहूँगा ताकि आपका ज़ौक़ देख सकूं। वो कहते हैं कुरान से मुस्तफा को साबित करो। मैंने कहा वो तो हम कर देंगे, लेकिन जरा मुस्तफा को निकाल के कुरान को तो साबित। क्या
मैं बड़ी मुश्किल बोलता हूँ। They say that prove Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from Quran. I say that take out Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and then prove Quran. ये कुरान तुम्हारे दादाजी ते नहीं लगे कुरान आपके ताया जान पे तो नहीं उतरा। और कुरान को तो साबित करो, हर दलील साबित करने के लिए कुरान चाहिए और कुरान साबित करने के लिए मेरा मुस्तफा चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं बात शुरू भी मुस्तफा पे होती है, बात खत्म भी सबसे अव्वल सबसे आखिर सबसे अव्वल भी मुस्तफा है और सबसे सहाबा हुजूर को मानते थे, अखा बंद करके मानते थे। एक और हदीस सुना दूं, ये भी बुखारी में, आज मैं बुखारी की हदीस सुनाता हूँ, ये भी बुखारी में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर है, और जलवागर कहाँ है? थक गए हो आप? बैठे हो या जा चुके हो? हुजूर अलैहिस्सलाम जलवागर है। मैं कल्ला तकरीर नहीं करता, ये मैं तकरीर है नहीं, कोई रट्टे मार के नहीं करता। ये मदीने से वर्क आ रहे होते हैं। ना मैं पैसों के लिए तकरीरें करता हूँ, ना मैं जो है वो दाद के लिए तकरीरें करता हूँ। मुझे दाद भी मदीना मुनव्वरा से आती है और इमदाद भी मदीना मुनव्वरा से आती है। साढ़े पल्ले भरे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, भरे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो दुनिया मंदी है कि भरे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया सर्दी भी है कि भरे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता सुनो चलो नहीं आओ मुस्तफा लग दो तो भी पढ़ते बुखारी में मौजूद है। हुजूर हाँ मैं जब तकरीर करता हूँ तो बार बार पूछता है, इसलिए खुदा की कसम मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। मैं अगर हजारों के मत में तकरीर करूंगा, रात को मैं उधर था तो बड़ा मुश्किल नाम है, चीचावतरी में हजारों का इज्तिमा था, बहुत बड़ा ग्राउंड था, पैर रखने की जगह नहीं थी। जिस तरफ नजर जाती थी एक सरों का समुंदर था, उत्तर भी मैं जिधर भी तकरीर करता, मगर कोई ना बोल रहा हो ना तो मेरा दिल करता है स्टैंड चुप के होते सिर पे मारा, सारे मदीने जा रहे तेनू बेवल तू ज्यादा प्यार हो गया। मस्त होकर सुनो आका का जिक्र, मस्त होकर दीवाना बन के सुनना चाहिए, आका का जिक्र मस्ताना बन के सुनना चाहिए। नाज है, हमें नाज है, ये जो नबियों का सुल्तान है ना हमारा नबी है, मेरा नबी है, मेरे नबी जैसा कोई ला के तो दिखाओ। बुखारी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिना में बैठे, कहाँ बैठे हैं? ये मिना किधर है? अफ्रीका में, मक्का मुकर्रमा में। हज के अयाम है, हुजूर मिना में जलवा कर है। अल्लाह अकबर। सहाबा से पूछते सहाबा आज कौन सा दिन है? सुनो कैसे मनते सन सहाबा, अल्लाह अल्लाह। सहाबा आज कौन सा दिन है? नहीं हम तो बस जो किताब में लिखा वही मानेंगे। सुनो सहाबा की करते सन। हुजूर ने पूछा आज कौन सा दिन है? ये भी बुखारी में लिखा है। सहाबा ने सबको पता था कि यौमुन नहर है, ज़रा दूर दूर से हज करने आए हैं, सबको पता था कि आज यौमुन नहर है। कोई ना बोला, सब ने एक जुबान हो गया या रसूलल्लाह हमें नहीं पता कौन सा दिन है, आप जानते हैं। हुजूर ने पूछा ये कौन सा शहर है? सबको पता था कि हज लंदन में नहीं किया जाता, सबको पता था कि हज जो है वो साउथ अफ्रीका में नहीं होता, सबको पता था हज ईरान में बिल्कुल नहीं होता, सबको पता था हज मक्के में होता है। दूर दूर से सफर करके मक्के आए हैं हज के लिए। हुजूर पूछ रहे हैं ये कौन सा शहर है? कहा या रसूलल्लाह हमें नहीं पता कौन सा शहर है, आपको पता है। हुजूर ने पूछा कि मक्का की तरफ महीने के बारे में कि कौन सा महीना है? सबको पता था कि हज रमजान में नहीं होता, जिलहज में होता है। साल इंतजार किया जिलहज का और जिलहज के महीने में हज करने आए। हुजूर ने पूछा कौन सा महीना है? कहा सरकार हमें नहीं पता कौन सा महीना, आप जानते हैं। अब इश्क की एक अजीब दास्तान है। जब माशूक अपने आशिक के आगे बैठता है ना, जब आशिक अपने माशूक के आगे बैठता है तो फिर अकल के घोड़े नहीं दौड़ाता,
اگر محبوب پوچھے نا کہ دن ہے یا رات ہے، وہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا، تو رات کہے گا تو رات ہے، تو دن کہے گا تو دن ہے۔ اگر کوئی یہ حمزہ خان کو بات زیادہ سمجھ آئی ہے، اگر کوئی پوچھے نا، اگر کوئی پوچھے معشوق سے، کوئی معشوق سے عاشق کیا کہے یار، کوئی عاشق سے معشوق پوچھے، یا سمجھ گئے ہونا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ پوچھے کہ بھئی یہ سورج ہے یا چاند ہے، یہ سورج ہے یا چاند ہے، تو معشوق کیا کہتا ہے، عاشق کیا کہتا ہے، ہمیں نہیں پتا کیا ہے، تو سورج کہے گا تو سورج ہے، تو چاند کہے گا تو چاند ہے، ہمارے لیے تو سب کچھ تیرا قول ہر پہ آخر ہے۔ یہ عشق کی انتہا ہوتی ہے کہ اکھاں بند کر لینا، کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو تو کہا بس وہی ہوئی۔ سب بات بخاری میں موجود ہے، بعد میں کسی نے پوچھا صحابہ تم عجیب لوگ ہو، تمہیں نہیں پتا تھا یہ مکہ ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ یوم النہر ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ حج کا مہینہ ہے؟ بخاری میں موجود ہے، صحابہ نے کہا اللہ کی قسم پتا تھا۔ کہا اگر پتا تھا تو بولے کیوں نہیں؟ کہا معشوق سامنے بیٹھا تھا، مصطفیٰ سامنے بیٹھا تھا، یہ پتا تھا کہ مکہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا مزاج یار کیا ہے، یہ نہیں پتا تھا مزاج یار کیا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ حضور مکہ سننا چاہ رہے ہیں یا مدینہ سننا چاہ رہے ہیں۔ ہم چپ اس لیے رہے، اگر حضور کہہ دیتے نا یہ مدینہ ہے، ہم نے آج کے بعد اس کو مکہ نہیں، ہم نے آج کے بعد اس کو مدینہ کہا۔ اللہ اللہ اللہ، حج نہیں رمضان ہے، ہم نے آج کے بعد اسے رمضان کہنا تھا۔ ہم آنکھیں بند کر کے رسول کے پیچھے چلتے ہیں، جو رسول کہے وہی حق ہے۔ بے شک بخاری کی ایک اور حدیث میں بات کو ختم کرتے ہیں، بے شک، آخری حدیث سنا کے، آخری حدیث سنا کے تقریر ختم کر دیتے ہیں۔ آخری حدیث، حضور جلوہ گر، سامنے سے ایک شخص گزرتا ہے، یہ میں عشق کی داستانیں سنا رہا ہوں، عشق کی داستان، عشق کی داستانیں سنا رہا ہوں، عشق کی داستان۔ ایک حضور جلوہ گر ہے، سامنے سے ایک شخص گھوڑا لے کے گزرتا ہے، حضور نے فرمایا اس گھوڑے کی کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا 400 درہم۔ کیا کہا؟ 400 درہم۔ گھوڑے کی کتنی قیمت ہے؟ 400 درہم۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو، حضور محل مبارک میں گئے، 400 درہم لیے اور آ گئے۔ اس نے کہا بلے یہ تو بڑا دربار ہے یار، کوئی بارگیننگ نہیں ہوتی، جو مانگو مل جاتا ہے۔ اس کو پتا کیا وہ گھڑا کس کے آگے ہے، 400 درہم کیا ہے، خدا کی قسم خدا مانگتا مصطفیٰ خدا سے ملا دے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا مانگ کدھر سے رہا ہے، خدا کی قسم وہ عالم کی شاہی مانگتا، مصطفیٰ اس کو عالم کا سلطان بنا دیتے۔ میں نے کہا بلے بلے یہ تو بڑا دربار ہے یار، جو مانگو وہی مل جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ 400 درہم لائے ہیں آپ، میں نے تو 800 درہم مانگے تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو نے 400 مانگے تھے۔ اس نے کہا میں نے 800 مانگے تھے۔ حضور نے فرمایا تو نے 400 درہم کہا تھا۔ اس نے کہا میں نے 800 کہا تھا۔ اس نے اچانک سے بولا کہ آپ کی شریعت کہتی ہے نا کہ کوئی گواہ ہو تو پھر گواہی قبول کی جاتی ہے، کسی بھی بات میں اگر کسی بات گواہ ہو، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے 400 کہا تھا؟ پاس سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں۔ حضرت خزیمہ نے فوراً جب اس کے اباؤں سے سنا نا کہ وہ حضور سے پوچھ رہے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، حضرت خزیمہ آگے بڑھے، کہا میں گواہی دیتا ہوں تو نے 400 کہا تھا۔ اس نے 400 لیے اور چل دیا۔ اب سنو کہانی کیا ہے، اب سنو عقیدہ کیا ہے، اب سنو میرا مصطفیٰ ہے کیا ہے۔ حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، اس نے 400 لیے چل دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ سے پوچھا خزیمہ جب ہمارا یہ ڈائیلاگ ہوا، جب ہماری یہ ڈیل ہوئی، تو یہاں تھا ہی نہیں، تو یہاں تھا ہی نہیں، تو نے میری گواہی کیسے دے دی؟ جواب سنو گے، بڑا عشق و مستی والا جواب ہے۔ حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ 400 درہم کی گواہی بھلا کوئی گواہی ہے؟ یہ تو ہم جیبوں میں لے کے پھرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے ایک کہے پہ ہم نے اس کی گواہی دے دی جس کو دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ آپ کے ایک کہے پہ ہم نے اس کی گواہی دے دی اللہ کی جس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں ترجمہ کروں، یا رسول اللہ اسی اللہ نو نہیں ویکھیا، اسی تو تواڈی زلفاں ویکھ کے رب بنیا ہے، رب نو بھی بنیا ہے تو تانوں ویکھ کے
منیا ہے، عالم ایک کا منیا ہے۔ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف زیبا طواف کیا فرما رہے ہیں؟ طواف رخ زیبا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اس میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شیخ نے مجھے حکم دیا قلم کا، میں مستقل سفر میں ہوں، سویا بھی نہیں ہوں، مرد پہ سونا حرام ہے، ہماری مصروفیت ایسی ہے کہ نیند والا سونا بھی مشکل ہوگا بھائی، تو بالکل میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن میرے شیخ کامل نے فرمایا کہ تم نے بھرپور تقریر کرنی ہے، تو میں نے جتنی کوشش تھی حضور علیہ السلام کی رحمت سے بات کی۔ اب ہمارے شیخ کا حکم ہے کہ 2 اشعار پڑھنے ہیں، تو آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ وسفل الجمیع بخصالہ صلو اچھا اعلیٰ حضرت نے ہر معاملے میں کمال کی۔ میں نے حضور کے دربار کی بات کی نا، اعلیٰ حضرت نے کہا ہم بخدا خدا کا یہ ہے، بخدا خدا کا یہ ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی شیخ کامل کا حکم پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ میں حاضر قبول کرے، پھر انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے۔ ایک شعر میں اپنے جذبے سے پڑھنا ہے۔ ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بری ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بری ہے، وہ ہاشمی مکے عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ ہاں وہ ذات جو صاحب لولا کلمہ ہے، جو صاحب رب نقش میں معراج ہوا ہے، اقصا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ آخر میں آپ سب نے میرے ساتھ کہنا ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے، وہ جس میں نظر سارا زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی
ان سے پوچھ لو وہ جس پہ سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس پہ سارے زمانے کی لگی ہے وہ جس پہ سارے زمانے کی لگی ہے جس کو پتا ہے اب وہ بولے گا وہ جس پہ سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی محمد ہے وہی ختم رسول ہے محبوب مربی ہے وہی والی کل ہے لو احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اور چڑھنا دل کرتا ہے اس پہ احمد ہے احمد ہے لا کے تو دکھاؤ ایسا احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ختم کر کیسا نبی ہے اچھا دنیا میں جو عشق ہے نا اس بات پہ میں چھوڑ دوں گا میں سوچ کے آیا تھا کہ آج اگر میں جتنا تھکم ہوں 10 منٹ بھی بات کر لی تو بڑی بات ہوگی لیکن شیخ کی نظر ہو تو مردے بھی بول پڑتے ہیں کیا خیال ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ کیسا نبی ہے یار یہ دنیا میں کوئی کسی سے عشق کرے نا اگر کوئی دوسرا اس سے عشق کر لے تو جھگڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ہے یا نہیں اور یار سارے ہم ہویا ہوگا ایسی بات یا نہیں دنیا میں اگر کوئی کسی سے عشق کر لینا حفظہ تو ہم بھی ہویا ہوگا دنیا میں عشق ہوتا ہے مجنو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا ابو بات نکتہ عشق دا مفتی جڑا موڑ موڑ پیا فرماوے آزم جتھے دل لگ جاوے اتے عیب نظر